السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 46 تک سبق ہو چکا ہے۔ آج کا سبق ہے 47 سے یا بنی سے 50 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس آیت میں 3 جگہ مد ہے۔ ایک تو یہ پہلا ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ یہ حمزہ اسرائیل کا جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے میں۔ دوسرے کلمے کا مطلب سمجھ لیجئے، یا بنی ایک ورڈ ہے جس کو آپ انگلش میں ورڈ بولتے، وہ عربی میں کلمہ ہے، اور اسرائیل یہ دوسرا ورڈ ہے۔ تو مد جس ورڈ میں ہے اس کے دوسرے ورڈ میں حمزہ آ رہا ہے، یعنی دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا، 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اسرائیل پورا ایک ورڈ ہے، حرف مد کے بعد حمزہ سیم ورڈ میں آ رہا ہے۔ جب حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے، سیم کلمے میں آتا ہے، تو مد متصل ہوتا ہے، اور اس پر سمبول جو رہتا ہے وہ موٹا مد رہتا ہے۔ فرق یہ بھی ہے کہ مد منفصل میں پتلا والا مد دیکھیے رہے گا، اور مد متصل میں موٹا والا مد رہے گا۔ تو اس طریقے سے آپ پہچان بھی سکتے ہیں۔ آگے التی، یہاں بھی مد منفصل ہے 3 الف کے برابر، تو مد کے کھینچنے میں کوئی کمی مت کیجیے گا۔ 3 الف، پھر 5 الف، پھر 3 الف۔ انعمتو میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ نون ساکن کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف اگر آتا ہے تو نون ساکن کی آواز ناک میں نہیں جاتی ہے۔ اس قاعدے کا نام ہوتا ہے اظہار۔ جیسے نون ساکن کے بعد 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوتا ہے، ایسے ہی 2 زبر 2 زیر 2 پیش جس کو تنوین کہتے ہیں، اگر تنوین کے بعد بھی ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو بھی نون کی آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ میم ساکن کا 3 قاعدہ آپ نے پڑھا ہے، اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے ان تینوں قاعدوں میں سے 2 کے اندر تو ناک میں آواز میم ساکن کی جاتی ہے۔ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم آ جائے تو ناک میں میم کی آواز جاتی ہے اخفاء شفوی اور ادغام شفوی میں۔ لیکن با اور میم کو چھوڑ کر کے کوئی حرف آئے، فار ایگزامپل میم ساکن کے بعد یہاں با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، بلکہ واو ہے، تو اب با اور میم کو چھوڑ کر کے کوئی بھی حرف آئے گا تو میم ساکن کی آواز ناک میں نہیں جاتی ہے۔ اس قاعدے کا نام ہوتا ہے اظہار شفوی۔ پیچھے کی ویڈیوز میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ بار بار بتلایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہاں بھی قاعدہ دیکھ لیں، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، اگر تنوین کے بعد لام آ جائے تو ادغام تام ہوتا ہے، جس کا دوسرا نام ہے ادغام بلا غنہ۔ تنوین کے بعد 2 حرف ایسے ہیں، لام اور را، اگر یہ آ جاتے ہیں تو ملاتے تو ہیں تنوین کو اس لام سے یا را سے، لیکن غنہ نہیں ہوتا ہے۔ اس قاعدے کا نام ہوتا ہے ادغام تام، 2 ہی حرفوں میں ہوتا ہے بس۔ تجزی کے جیم پر قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے۔ دونوں باتیں آپ کہیے، کوئی پوچھے جیم پر کیا ہو رہا ہے تو آپ بتائیں قلقلہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے تو آپ 2 سینٹنس بولیں گے، ایک تو جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور دوسرے جیم کے اوپر جزم ہے،
یہ دونوں باتیں کہیں گے، اس لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ جیم قلقلہ میں سے ہے تو صرف جیم قلقلہ میں سے ہونا یہ قلقلے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جزم بھی ہونا چاہیے. تو آپ پہلے ہی بول دیں کہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے. نفسن میں تنوین کے بعد دیکھیں عین آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، پیچھے بتایا جا چکا ہے. نون ساکن کے بعد نون آئے تو ادغام ناقص ہوتا ہے. یہاں پہ بار بار قاعدہ بتایا جا چکا ہے ادغام ناقص کا، پھر ایک بار سمجھا دیتا ہوں. نون ساکن یا دو زبر دو زیر دو پیش جس کو تنوین کہتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد 4 حرف ایسے ہیں، یا واو میم نون، ان میں سے کوئی حرف جب آتا ہے، فار ایگزامپل یہاں نون آیا تو ایک حرف کو دوسرے سے ملاتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کو جب ملائیں گے آگے والے حرف سے، یا واو میم نون سے، تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے یہاں پڑھیں گے عن نفس، تو یہاں ادغام ناقص ہو رہا ہے. تنوین کے بعد شین آ رہا ہے، حروف اخفا کے 15 حرف، تنوین مطلب دو زیر کے بعد شین آ رہا ہے، حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین ہے. نورانی قاعدے میں حروف اخفا 15 لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے یاد کر لیجئے. بار بار کہا جا رہا ہے، جب تک آپ یاد نہیں کریں گے تب تک آپ خود سے گرامر پہچاننے والے نہیں بن سکتے بیٹا، اس لیے آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا. تو تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین آ رہا ہے. جب یہ جو قاعدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ قاعدہ آپ ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا سیکھیں، بتانا سیکھیں، تب جا کر کے آپ اچھے گرامر بتانے والے بن سکتے ہیں. اور پھر آپ خود سے کہاں اخفا ہو رہا ہے، کہاں غنہ ہو رہا ہے، کہاں اخلاب ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں. تنوین کے بعد شین آئے تو اخفا ہوتا ہے، تنوین کی آواز ناک میں چھپائیں گے. نفسیوں شیء. او میں بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یومن کے 4 حرف، یا واو میم نون. یومن ان شارٹ بول رہا ہوں، مطلب یعنی ایک 4 حرف کو ملا کر کے یومن، یا واو میم نون کو یومن. تو تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ جب ملائیں گے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ادغام ناقص ہو رہا ہے. او منہا میں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے، اس لیے اظہار ہوگا، نون کی آواز ناک میں نہیں جائے گی. تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اس لیے تنوین کی آواز جب واو سے ملائیں گے تو تنوین میں غنہ ہوگا. تم والا ادغام ناقص ہو رہا ہے. یؤخذو میں دیکھیں واو کے اوپر حمزہ ہے، تو اب اس کو واو نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے حمزہ. جب حمزہ کے اوپر جزم آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حمزہ ساکنہ، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. یؤخذو. یہاں منہا میں بھی اظہار ہو رہا ہے. عدلوں میں ادغام ناقص واپس آ گیا. تو یہ جتنے قاعدے آپ کو بار بار ریپیٹ ہو کر کے آ رہے ہیں، اس کو آپ بار بار اس ویڈیو کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں بیٹا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. دونوں جگہ مد متصل، حرف مد کے بعد حمزہ. دیکھیں آپ، حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یہاں بھی حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، سیم ورڈ میں آ رہا ہے، نساءکم ابناءکم. تو جب مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں ہوتا ہے مد متصل، 5 الف کے برابر کھینچیے گا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا. غین کو بھی منہ بھر کے پڑھیے گا کہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف بھی حروف مستعلیہ ہے، پلس قاف پر قلقلہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو قلقلہ بھی کرنا ہے، منہ بھر کے بھی پڑھنا ہے. وَأَغْرَقْ، غین بھی حروف مستعلیہ میں سے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو بھی پر، غین بھی پر، را بھی پر، قاف بھی پر. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آج کا سبق بس یہیں تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.